إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. فطرت انسانی کو اس انداز میں بنایا گیا ہے وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا. یہ انسان کمزور بھی ہے، یہ انسان ظلوم بھی ہے، جہول بھی ہے، اس سے غلطیاں بھی سرزد ہوتی ہیں، لا علمیت میں رہتا ہے، بہت سی چیزوں سے ناواقف بھی ہے اور بعض مواقع پر علم ہوتے ہوئے بھی غلطی کر بیٹھتا ہے. معاشرے میں ان کیفیات میں ایک کردار سامنے آتا ہے اور وہ کردار ہوتا ہے کہ جو میری اصلاح کرنے والا ہو، میری تربیت کرنے والا ہو، مجھے سمجھانے والا ہو. اس کیفیت میں یہ نصیحت، یہ تربیت مجھ تک پہنچنے میں کسی بڑے کی طرف سے بھی یہ سلسلہ ہو سکتا ہے، کسی چھوٹے کی طرف سے بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے. اس کیفیت میں میں بحیثیت انسان اپنے آپ کو کسی انداز میں، کسی زاویے میں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو کھڑا ہوا دیکھتا ہوں. بعض مواقع پر میں طبیعت کی وجہ سے، موقع کی حساسیت کی وجہ سے، موقع کی نزاکت کی وجہ سے اس نصیحت کو سننے پر مجبور ہوتا ہوں، شاید قبول نہ کروں. بعض مواقع پر ان نصیحتوں کو میں قبول بھی کر لیتا ہوں. بعض مواقع پر حقیقت میں دل سے میں اس نصیحت کو قبول کرتا ہوں. تو اگر آپ کا دل مستقل بنیادوں پر کھلا ہوا ہے نصیحت کو قبول کرنے کے لیے، یہ انسان کی کامیابی کا وہ راز ہے جو مرتے دم تک اگر اس کے ساتھ رہ گیا تو انسان کامیاب ہے. اس کی غلطی کہیں سے بھی انسان کو پتہ چل جائے، مجھے کہیں سے بھی آ کر کوئی شخص یہ کہہ دے کہ یہ غلطی ہے، کہنے والے کے اپنے آداب ہیں، سمجھانے والے کے، تربیت کرنے والے کے اپنے آداب ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے. میں اپنی حیثیت کے حساب سے، اپنے کردار کے حساب سے، جو میرا اللہ سے تعلق ہے اس حساب سے ان چیزوں کو سوچنا تو شروع کروں، دیکھنا تو شروع کروں کہ میں نصیحت کو کس حد تک قبول کرتا ہوں اور کس حد تک قبول نہیں کرتا. ہمارے سامنے قرآن مجید میں ایک کردار ذکر ہوتا ہے اور وہ کردار ہے منافقین کا. سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے اس کردار کو ذکر کیا ہے. کردار کی تفصیل ہے
وہ تفصیل ابھی مقصود نہیں ہے. آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کردار کے بیان فرمایا کہ ایسے انسان کو جب یہ کہا جاتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈر، کسی غلطی پر اس کو سمجھایا جاتا ہے، اس کو بتایا جاتا ہے کہ یہاں تم غلطی کر رہے ہو، یہ کام تم نے نہیں کرنا، اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو، تو یہ جملہ، یہ نصیحت، اخذتہ العزت بالاثم فحسبہ جہنم، اس کا یہ جو بڑا پن ہے، اپنے آپ کو جو بڑا سمجھنا ہے، یہ اس کو مزید گناہوں پر ابھارتا ہے، مزید گناہوں کی طرف لے کر جاتا ہے کہ میں اس حیثیت میں ہو کر غلط کیسے ہو سکتا ہوں، مجھے کوئی سمجھا کیسے سکتا ہے. اور مزید جب گناہوں کی طرف بڑھتا ہے، اللہ نے فرمایا یہ راستہ اس کو جہنم کی طرف لے، فحسبہ جہنم ولبئس المہاد، پھر اس کا ٹھکانہ جہنم بنتا ہے، اور یہ بہت بدترین ٹھکانہ ہے، کیونکہ اس نے نصیحت کا دروازہ اپنے لیے بند کر کے مزید گناہوں کا دروازہ اپنے آپ کے لیے کھول دیا. سمجھانے والے نے آ کر سمجھایا، بتایا، اس نے کہا تم ہوتے کون ہو مجھے سمجھانے والے، اور مزید اپنے گناہوں میں آگے بڑھ گیا. پچھلی قوموں کی اگر آپ تباہی دیکھنا چاہیں، جو اقوام قرآن مجید میں ذکر ہوئی ہیں جن کے پاس انبیاء آئے، رسول آئے، سمجھانے والے، اب اگر آپ یہ کہیں کہ سمجھانے والے کا انداز مختلف تھا، سمجھانے والے نے سمجھایا صحیح نہیں، اس نے سمجھانے میں نصیحت سے زیادہ تذلیل کا پہلو اپنایا، انبیاء سے زیادہ تو کوئی مشفق نہیں گزرا، ان رسولوں سے زیادہ جن کا قرآن مجید میں ذکر ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ان کے لیے واضح الفاظ میں ان اقوام کے لیے بیان فرمایا ہوئی، اذا ذکروا لا یذکرون، ان کو جب سمجھایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے، کہ اس نصیحت کو قبول نہیں کرتے. قالوا سواء علینا وعظت ام لم تکن من الواعظین. ہود علیہ السلام سے ان کی قوم نے، قوم عاد نے کہا سمجھاؤ نہ سمجھاؤ ہم نے ماننا نہیں ہے. قرآن مجید میں جب آپ یہ اسلوب پڑھتے ہیں، جب بار بار یہ وہ اپنے سمجھانے والوں کو، اپنے نصیحت کرنے والوں کو یہ چیز سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ جو کرنا ہے کر لو، ہم نے ماننا نہیں ہے، یہاں سے انسان کی بربادی شروع ہوتی ہے، یہاں سے انسان کی تباہی شروع ہوتی ہے. انبیاء پر ایمان نہ لانے کی وجہ بھی یہی تھی. اور اس وقت جس معاشرے میں ہم جی رہے ہیں، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، یہاں پر ایک آزادانہ ماحول ہمیں فراہم کیا جا رہا ہے. ایسا آزادانہ ماحول اس میڈیا کے ذریعے سے اور اس انداز میں ہم پر ڈالا جا رہا ہے کہ جہاں پر ایک بچے کو بھی آزاد ہونا چاہیے، وہ بھی اپنے ماں باپ کا پابند نہیں ہونا چاہیے. جو ایک سسٹم ہے دنیا کے اندر رائج ہے، بنا ہوا ہے کہ اولاد، بچہ، ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے، ہر شخص اپنے کردار میں آزاد ہے، کوئی کسی کو سمجھا نہیں سکتا، کوئی کسی کو کچھ کہہ نہیں سکتا، کوئی پابندی کر نہیں سکتا. سمجھانے کے نصیحت کے درجات ہوتے ہیں مراتب کے اعتبار سے، کون کس مرتبے پر ہے اس کو اسی مرتبے سے شریعت نے بھی، ہمارے معاشرے نے بھی اختیار دیا ہے. یہ آزادی کبھی بھی آپ کسی فیکٹری میں، کسی دفتر میں، کسی محکمے میں، کہیں ملازمت میں، یہ آزادی آپ نہیں دیکھیں گے. 9 سے 5 اگر اس کا ٹائم ہے تو اس ٹائم میں وہ پابند ہے، اس وقت وہ اپنی آزادی نہیں دکھا سکتا. وہ اگر آزادی دکھائے گا تو اسے نکال باہر کیا جائے گا. تو یہ معاشرے کا ایک اسلوب ہے، معاشرہ چلانے کا ایک طریقہ کار ہے. جب تک ہم اس اسلوب کو اپنی طبیعت کے اندر پیدا نہیں کریں گے، ہم حق سے دور رہیں گے، ہر قسم کے حق سے. اور سب سے بدترین آدمی وہ ہے نصیحت کے رد کرنے میں، سب سے بدترین، کہ جس کو نصیحت کی جائے اللہ اور اس کا رسول کا نام لے کر، صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ذکر کر کے اس کو سمجھایا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے، نصیحت کی جاتی ہے. اس نصیحت میں یہ شخص سننے کو تیار نہیں ہے، یہ شخص ماننے کو تیار نہیں ہے، اور قرآن و حدیث کو رد کرنے کے لیے اس کے پاس اپنے ہیلے بہانے، اپنے ضابطے، اپنے حیل و حجت موجود ہے. وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی انداز کا ہو، چاہے وہ گناہگار آدمی ہو، چاہے وہ قرآن و حدیث کو رد کرنا چاہتا ہو یا نہ چاہتا ہو، اگر وہ قرآن و حدیث کے مقابلے میں، اللہ اور اس کے رسول کی بات کے مقابلے میں اس نصیحت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ سب سے بدترین آدمی ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں کے دروازے پر لے جا کر کھڑا کر دیا ہے. اسی لیے سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، اور یہی مفہوم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں بھی موجود ہے. سیدنا عبداللہ بن مسعود فرماتے تھے ایک آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے اتنی بات کافی ہے، کفا بالمرء اثما، کسی آدمی کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ اسے جب کہا جائے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، یہ کام نہ کرو، اس کو نصیحت کی جائے تو پلٹ کر وہ کہے علیک بنفسک، اپنے کام سے کام رکھو، اپنا خیال رکھو، اپنے آپ کو دیکھو.
اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں، سنن نسائی کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ ابغض الکلام، بدترین جو کلام ہے، بدترین جو گفتگو ہے، اور اس بدترین گفتگو کے اندر یہ جملہ بھی شامل ہے کہ جب کوئی سمجھانے والا سمجھاتے ہوئے یہ کہتا ہے اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، اور پلٹ کر اس کو جواب دیا جاتا ہے علیک بنفسک، اپنے آپ کو دیکھو، تم یہ ہو، تم وہ ہو، اپنا خیال کرو، اپنی فکر کرو، اپنی آخرت کو دیکھو۔ عام طور پہ جملہ ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ ہر انسان کو اپنی قبر کی فکر کرنی چاہیے، ہر انسان جو ہے وہ دوسروں کے لیے تنزیہ، ہم کہتے ہیں جج بن جاتا ہے، دوسروں پر فیصلے کرتا ہے۔ یہ بات کسی حد تک تو درست ہے، یہ جملہ کسی حد تک تو درست ہے، میں نے اپنی قبر میں جانا ہے، میں نے اپنا ہی حساب دینا ہے، مجھے دوسروں کے لیے جج نہیں بننا چاہیے۔ لیکن ان جملوں کے پیچھے اگر مقصود یہ ہے کہ نصیحت کا ہی دروازہ بند کر دیا جائے، آپ جج نہ بنے لیکن منصف تو بنے، منصف نہ بنے، آپ منصف تو بن سکتے ہیں، نصیحت کرنے والے تو بن سکتے ہیں، اور قبر میں جا کر میری یہ نصیحت کی ہوئی میرے ہی کام آئے گی، اور جس کو میں نصیحت کر رہا ہوں اس نے اگر یہ نصیحت قبول کی تو یہ نصیحت اس کو اس کی قبر میں کام آئے گی۔ اس لیے ان جملوں کے پیچھے اگر نصیحت کا دروازہ، سمجھانے کا دروازہ، ایک دوسرے کو سکھانے کا دروازہ بند کرنا مقصود ہے کہ مجال اس طرح کا ہو جائے، معاشرہ اس طرح کا ہو جائے کہ جس کا جو جی میں آئے وہ کرتا پھرے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتا، کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، تو معاشرہ اس جانب گامزن ہوگا جو اس وقت آپ صورتحال دیکھ رہے ہیں، جو نسل سامنے آ رہی ہے، جو طریقہ کار مزاج ہمارا بنتا جا رہا ہے، ہر شخص اپنی مستی میں مست ہے، غلطی نہیں رہی، گناہ نہیں رہا، اور کسی کو سمجھانے والے میں حیثیت ہی نہیں رہی، جرت ہی نہیں رہی کہ وہ کسی کو کچھ کہہ سکے، کسی کی غلطی پر اسے کچھ سمجھا سکے۔ وہ اپنی عافیت اسی میں سمجھتا ہے، اپنی عزت اسی میں سمجھتا ہے کہ خاموشی اختیار کر کے اپنا دامن سمیٹ کر انسان سائڈ پر ہو جائے، اسی میں عزت اور عافیت ہے۔ اگر کچھ کہہ دیا، پیار محبت سے کچھ سمجھا دیا، تو آگے سے جواب ایسا ملنا ہے کہ اپنی عزت پارا پارا ہو جائے گی۔ یہ معاشرے کی اگر حقیقت حال آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے تو اسی وقت فکر کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ پورا کا پورا معاشرہ اس انداز میں تباہی کے دہانے پر پہنچ چکا ہے کہ واپسی آنا مشکل کام ہے۔ اس لیے اپنی طبیعت کے اندر جو چیز رکاوٹ بنتی ہے ہر شخص کی مزاج میں آتا جا رہا ہے، کیونکہ ماحول بنتا جا رہا ہے۔ صرف ایسا تو نہیں ہے کہ ایک خاص طبقہ نصیحت قبول نہیں کر رہا، مزاج بنتا جا رہا ہے سب کا، طبیعت اور رہنے سے، ساتھ اٹھنے بیٹھنے سے ہر شخص کی طبیعت اور مزاج میں یہ چیز آتی جا رہی ہے کہ جو میں ہوں، جو میں کر رہا ہوں، جو میں سوچ رہا ہوں، جس انداز میں چل رہا ہوں وہی درست ہے، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اس چیز میں جو رکاوٹ بنتی ہے سب سے بڑی چیز وہ ہے جس کو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، اخذتہ العزہ، انسان کا بڑا پن، وہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اس کی غیرت، اس کی حمیت، اس کی عصبیت اس کے آڑے آ جاتی ہے۔ یہ کون ہوتا ہے مجھے سمجھانے والا؟ یہ کون ہوتا ہے مجھے بتانے والا؟ یہ کون ہوتا ہے کہ یہ میری غلطی نکال سکے؟ اس کو زیادہ پتہ ہے، مجھے زیادہ پتہ ہے۔ آج کی نئی نسل یہ سوچتی ہے کہ ہمیں زیادہ پتہ ہے، ہمارے بڑوں کو کیا پتہ؟ وہ جو ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا سوشل میڈیا کا، ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا دنیا کا، انٹرنیٹ کی دنیا سے تو واقف ہی نہیں تھے۔ ہم نے سیکھا ہے، ہم نے جانا ہے، دنیا سے ہم اچھے طریقے سے واقف ہیں، ان کو کیا پتا تھا؟ جب انسان سامنے والے کو کمتر سمجھتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، یہ کبر جو ہے، یہ اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، یہ نصیحت کا دروازہ انسان کے اوپر بند کر دیتا ہے۔ نصیحت وہ قبول نہیں کر سکتا، وہ انسان اپنے آپ کے اندر تبدیلی نہیں لا سکتا، وہ اپنے آپ کو سدھار نہیں سکتا۔ عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ مشہور ائمہ محدثین میں سے ہیں، مشہور ائمہ، بڑے، اپنے استاد کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، عبید اللہ ابن الحسن العنبری، کہتے ہیں ہم بھی جا رہے تھے، جنازہ بھی جا رہا تھا، میں نے ایک مسئلہ سامنے آیا، سوال کیا، انہوں نے جواب دیا، بڑے بھی تھے، انہوں نے جو جواب دیا میں نے اس کے جواب پر جواب دیا کہ آپ کا یہ جواب درست نہیں ہے، صحیح بات یہ ہے۔ تھوڑا سا مجمع بھی تھا، لوگ بھی تھے۔ ایسے موقعوں پر ہوتا کیا ہے،
اپنے آپ پر رکھ کے دیکھیے. آپ اپنے آپ کو عبد الرحمن ابن مہدی عبید اللہ ابن حسن العنبری کی جگہ پر رکھ کر دیکھیے. میرا چھوٹا، میرا شاگرد، میرا ماتحت، میرے تحت کام کرنے والا، مجھ سے سیکھنے والا، میرا ملازم، میرا بیٹا، میرا بچہ مجھے آ کر پیار محبت سے کسی مسئلے میں سمجھا دیتا ہے، مجھ سے اختلاف کر لیتا ہے ادب کے ساتھ، جو آداب اختلاف ہیں ان کو ملحوظ رکھتے ہوئے. میرا ریئیکشن کیا ہوگا؟ انہوں نے تھوڑی دیر کے لیے سوچا، عبد الرحمن ابن مہدی کے استاد نے تھوڑی دیر سوچا، اپنی گردن کو جھکایا اور پھر اٹھ کر سر کو اوپر کر کے ان کے سامنے مخاطب ہوئے کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، میں اپنی بات کو قبول کرتا ہوں. اگر اس وقت میں یہاں پر ڈٹ جاؤں اور اکڑ جاؤں اور تمہاری بات کو قبول نہ کروں تو ہوگا کیا؟ انہوں نے کہا کہ بہتر یہ ہے کہ انسان، انہوں نے جانور کی تمثیل دی، حق پہ رہتے ہوئے دم بن کے رہنا یہ بہتر ہے باطل میں راس سر بن کے، سردار بن کے رہنا. میں اگر اکڑ گیا تو میں کیا بن گیا؟ بڑا بن گیا. کس کا؟ باطل کا. میں نے اگر مان لیا، تسلیم کر لیا تو میں چھوٹا ہو گیا. لیکن چھوٹا کس میں ہوا؟ حق کو قبول کر کے. حق کو قبول کر کے چھوٹا بن جانا یہ بہت زیادہ بہتر ہے اس بات سے کہ انسان غلط طریقے پر، باطل پر ڈٹ کے کھڑا ہو جائے اور اپنے آپ کو اوپر کر کے، اونچا کر کے دکھائے کہ دیکھو جی اس نے مانا نہیں، تسلیم نہیں کیا، یہ غلط نہیں ہو سکتا، اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اس کی غلطی نہیں نکالی جا سکتی. اس لیے یہ دروازہ توڑ دیجئے جو کبر کا دروازہ ہے. نصیحت آئے، بعض اہل علم شاید اختلاف بھی کر سکتے ہوں، یہ نصیحت کہیں سے بھی آ جائے، اگر وہ نصیحت درست ہے، نصیحت اگر درست ہے انسان کو قبول کرنی چاہیے. کیسے؟ آپ بے شمار بار اس ممبر سے بات سنتے ہیں، نصیحت کی بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے پیارے صحابی آئے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے. آپ نے ان کو مقرر کیا تھا صدقۃ الفطر کی نگرانی پر، کہ صدقۃ الفطر ہے، اس کا ڈھیر ہے، اس کی تم نے نگرانی کرنی ہے. 3 دن شیطان انسانی شکل میں آتا رہا، چوری کرنے کی کوشش کرتا رہا، تفصیلی واقعہ ہے. تیسرے دن بہرحال جب انہوں نے اس کو پکڑا، اس نے کہا دیکھو میں تمہیں ایک فائدے کی چیز بتاتا ہوں، وہ فائدے کی چیز میں تمہیں بتا رہا ہوں، مجھے چھوڑ دو، جانے دو. چوری کی نہیں تھی. فائدے کی چیز کیا ہے؟ اس نے کہا اگر تم رات کے وقت آیت الکرسی پڑھ لو گے تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک حافظ مقرر ہوگا جو صبح تک تمہاری حفاظت کرے گا. یہ کہہ کر سیدنا ابو ہریرہ فائدے کی بات چھوڑ دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے تشریف لائے، بعد میں آپ کو بتایا اس طرح یہ معاملہ تھا اور وہ یہ مجھے بات سکھا کر گیا. آپ نے فرمایا ابلیس تھا، کذاب ہے، جھوٹا ہے ابلیس، لیکن یہاں پر سچ کہہ گیا. یہاں پر وہ تمہیں اپنے آپ سے بچانے کے لیے صحیح طریقہ سکھا گیا. نصیحت مل جائے، اس نصیحت کو اگر باطل سے بھی آ رہی ہے، غلط سے بھی آ رہی ہے، تو اس کو صحیح پر پیش ضرور کریں. کیونکہ باطل، غلط آدمی، غلط نظریات والا آدمی، غلط سوچ والا آدمی اپنے نظریات کو، اپنی باتوں کو، اپنے زہر کو حق کے ساتھ کس طریقے سے ملا کر پیش کرتا ہے، یہ آپ میں سے وہ افراد جانتے ہیں جو اپنے فن کے ماہر ہیں. آپ میں سے جو جس کاروبار کا ماہر ہے وہ یہ جانتا ہے کہ اصل میں ملاوٹ کس طریقے سے کی جاتی ہے، اور جو نہیں جانتا اس کو کس طریقے سے بے وقوف بنایا جاتا ہے، کس طریقے سے دھوکہ دیا جاتا ہے. یہ آپ میں سے ہر شخص جانتا ہے اپنے اپنے کام کے اعتبار سے، نصیحت کے اعتبار سے، خاص طور سے دین کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے. جو لوگ اس علم سے واقفیت رکھتے ہیں، اس علم کی گہرائی سے واقفیت رکھتے ہیں، وہ بعض اوقات بڑی خوبصورت باتیں ہوتی ہیں، بڑے خوبصورت جملے ہوتے ہیں، بڑی خوبصورت نصیحتیں ہوتی ہیں، بات بالکل درست ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر جو زہر چھپا ہوتا ہے، وہ زہر عام طور پہ نصیحت لینے والے کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا. وہ لے لیتا ہے، بعد میں وہ زہر اس کے اندر اثر کرنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے کہیں سے بھی یہ زہر آ رہا ہو نصیحت کی شکل میں، اگر آپ کو یہ پتہ ہے یہ شخص عقائد کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، اپنی سوچ اور فطرت کے اعتبار سے درست نہیں ہے. ایک جملہ میں نصیحت کے اعتبار سے جملہ مشہور ہے اور کئی لوگ اسے
پیش بھی کرتے ہیں، سوشل میڈیا پہ پھرتا رہتا ہے کہ جی دین اس وقت بھی مکمل تھا جب نہ ابو حنیفہ تھے، نہ مالک تھے، نہ شافعی تھے، نہ احمد تھے، نہ بخاری تھے، نہ مسلم تھے، نہ ابو داؤد تھے، دین اس وقت بھی مکمل تھا. بات بالکل درست ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے، بڑا خوبصورت جملہ ہے. دین تو مکمل تھا، دین ان شخصیات کے آنے سے مکمل نہیں ہوا. لیکن اس جملے کے پیچھے، اس جملے کو نشر کرنے والا جو آدمی تھا، اس کا مقصود یہ نہیں تھا. اس کا مقصود اصل میں یہ تھا کہ ان لوگوں نے آ کر دین میں بگاڑ پیدا کیا ہے، انہوں نے اپنی طرف سے روایات کو شامل کیا ہے. ان حضرات اہل علم نے، ان ائمہ محدثین نے، فقہاء نے اسی مکمل دین کو مرتب انداز میں پیش کیا ہے، اسی کو تو پیش کیا ہے. امام بخاری نے اپنی بات سند کے ساتھ ان احادیث اور روایات کو پیش کیا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. دین مکمل تھا، زبانی چل رہا تھا، تحریری شکل میں آ گیا. وہ زہر ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ کس طریقے سے ہمارے اندر سرایت کر گیا. اس طرح کی شخصیات جب ان کے کلام کو ہم پڑھتے ہیں، ان کے کلام کو ہم سنتے ہیں، نصیحت باطل سے آ رہی ہوتی ہے، قبول ضرور کیجئے، لیکن اس کو صحیح پر پیش کرنے کے بعد کہ کہاں کیا برائی ہے، کہاں کیا خامی ہے، کیا اس کے اندر کیا ایسا مسئلہ ہے. وحدت ادیان کی ایک معروف شخصیت گزرے انڈیا کے، کچھ عرصے پہلے ان کا اس دنیا سے جانا ہوا. وہ سارے ادیان کو ملا کے چلنا چاہتے تھے، عیسائی بھی ٹھیک ہیں، یہودی بھی ٹھیک ہیں، مسلمانوں کو جہاد ترک کر دینا چاہیے. وہ ساری تنظیموں کے خلاف ایک نیا ایک فلسفہ تھا. بہرحال ان کی گفتگو کے اندر اگر آپ پڑھیں تو آپ کو بڑی خوبصورت گفتگو نظر آئے گی، لیکن جہاں بجا یہ زہر آپ کو ان کی ہر گفتگو میں نظر آئے گا. جو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف یہ جو فرمان نقل کیا جاتا ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے، جو عمر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے فرمایا تھا، اگر موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی لازمی تھا کہ وہ میری اتباع کریں. اگرچہ یہ واقعہ اپنی جگہ پر درست ہے، ان الفاظ پر سندن اس پہ تھوڑا سا صحت پر کلام ہے. اب بڑا خوبصورت جملہ ہے، انہوں نے کہا کہ جی ہونا یہی چاہیے کہ اتھارٹی ایک ہوتی ہے، بڑا ایک ہوتا ہے، اس کے ماتحت لوگ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام آئے تو بالکل یہی کیفیت بن جائے. موسیٰ علیہ السلام کی بھی اپنی نبوت ہوگی، ان کی بھی اپنی رسالت ہوگی، لیکن اتھارٹی ایک ہوگی، وہ بھی اپنی جگہ پر، یہ بھی اپنی جگہ پر. لیکن اس جملے کا، اس بات کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آج بھی یہ مذہب یہودیت اپنی جگہ پر درست ہے، اتھارٹی آپ اسلام کو دے دیں، وہ بھی اپنی جگہ پر درست، یہ بھی اپنی جگہ پر درست. تو اس طرح یہ جو نصیحت ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں، نصیحت بیان کرنے والے، نصیحت نقل کرنے والے، سوشل میڈیا کا دور ہے جہاں ہم نصیحت قبول نہیں کرتے، ہمارا کبر آڑے آتا ہے، وہاں ہم نصیحت ایسی قبول کرتے ہیں، کوئی بھی مرچ مسالہ لگا کے کوئی بھی بات کر دے، کوئی بھی اچھے انداز میں کوئی بات کر دے، کوئی بھی اس انداز میں ہم سے گفتگو کر رہا ہو جس انداز سے ہم مائل ہیں، جس لہجے کو ہم سننا چاہتے ہیں، اس لہجے کو ہم نے سنا، اس اسلوب کو ہم نے سنا، اور سنتے سنتے بہہ گئے، ہم اس کے ہاتھوں میں قابو میں آ گئے. اب صحیح غلط کا معیار کیا رہا؟ صحیح غلط کا معیار یہ شخصیت بن جاتا ہے. جو یہ کہہ رہا ہے وہ بالکل درست ہے تو پورے حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور جس چیز کی مخالفت کر رہا ہے وہی غلط ہے. یہ بات یاد رکھیے، اس زمین کی پشت پر معصوم انبیاء ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اللہ نے بچا کر رکھا ہے غلطی سے. دین کے بیان کرنے میں، دین کی تبلیغ میں، دین کی اشاعت میں ان سے غلطی نہیں ہے. باقی اس کے علاوہ ہر شخصیت ہے قابل احترام ہے، اگر اس کے اصول و ضوابط درست ہیں، نصیحت ضرور قبول کیجیے، لیکن کسی بھی شخصیت پر اتنا فوکس مت کیجیے، اتنی بھی نصیحت قبول انسان اس انداز میں کہ حق اور باطل کا فرق مٹا دے کہ جس نے جو کہہ دیا، جس نے جو کر کے دکھا دیا ہم اسے مان لیں. اس بات کو اگر آپ نے اور اچھے انداز میں سمجھنا ہو تو اپنے دنیا کے اعتبار سے فٹ کر لیجیے. دنیاوی معاملات کے اندر ہم کتنا مغرب زدہ ہو گئے، کتنا ہمارے ویسٹ سے ہم متاثر ہیں، وہاں سے جو بھی جس انداز کی بھی ثقافت ہم تک منتقل ہو جائے ہم بآسانی اسے قبول کر لیتے ہیں. وہ نصیحت کیا، وہ دین کیا، وہ حیا کیا، وہ فطرت کیا، وہ انسانیت کیا، ان سب سے بعض اوقات چیز باہر ہوتی ہے. بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا، ہم بھی دیکھتے ہیں، وہ پھٹے پرانے کپڑے لٹکے ہوئے ہوتے ہیں، ان کی قیمتیں کئی کئی ہزار ڈالرز کے اندر ہوتی ہیں. وہ کپڑوں کے اوپر عجیب قسم کے نشانات اور پھٹی ہوئی پینٹ، بوری لٹکی ہوئی تھی، وہ بک رہی ہے، اور اس کو فیشن کے نام پہ خریدا جا رہا ہے، فیشن کے نام پہ پہنا جا رہا ہے.
تو یہ جب انسان کی نفسیات اس انداز کی بن جائے کہ فلاں شخص ہے ہی درست، وہ غلط ہو ہی نہیں سکتا، اگر کسی نے اس کی مخالفت کر دی تو سوشل میڈیا ہے تو اس کا تو وہ حال کیا جاتا ہے، اس کے ساتھ تو وہ سلوک کیا جاتا ہے جو آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ نصیحت کا دروازہ اپنے لیے کھلا رکھیں، محبت کریں۔ سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ مجھے کبھی بھی کسی نے نصیحت کی یا میں نے کسی کو نصیحت کی اور اس نے نصیحت قبول کر لی، یہ دونوں معاملات جب بھی ہوئے میں ہمیشہ اس آدمی کی قدر کرتا رہا، اس سے محبت کرتا، اس کے مقام اور احترام کو سمجھتا کہ اس نے میری بات کو مانا یا اس نے مجھے سمجھایا، اور کبھی کسی نے نصیحت کو رد کیا تو میں اس آدمی سے دور ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ نصیحت کو رد کرنے والا آدمی اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ بیٹھا جائے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب قول ہے کہ احب الناس الیہ، مجھے سب سے زیادہ محبت ہی ان لوگوں سے ہے، میں سب سے زیادہ پسند ہی ان لوگوں کو کرتا ہوں جو مجھے آ کر نصیحت کر کے جاتا ہے، مجھے آ کے سمجھا کر جاتا ہے۔ یہ امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملہم ہیں، جو جن کی صحابیت کے درجے سے آپ اچھی طرح واقف ہیں، جن کی شخصیت سے بھی اچھی طرح واقف ہیں، وہ شخصیت اگر اپنے لیے نصیحت کا دروازہ کھلا رکھتی ہے، وہ شخصیت اگر یہ کہتی ہے کہ مجھے سب سے زیادہ پسندی وہ آدمی ہے جو آ کے مجھے سمجھا کر جاتا ہے، تو خوش ہو جائیے، اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کیجیے، کوئی بھی آ جائے آپ کے پاس، آپ کو آ کے آداب نصیحت کے مطابق سمجھا دے، اور وہ نصیحت ہو، واقعتاً عیب ہو، تو وہاں پر اخذت العزت بالاثم، کبھی بھی اپنا بڑا پن، کبھی بھی اپنی اکڑ، کبھی بھی اپنا مقام اور مرتبہ، کبھی بھی اپنی عمر، ان چیزوں کو آڑے مت آنے دیں۔ چھوٹے سے بھی قبول کریں، بڑے سے بھی قبول کریں، بلکہ بڑوں کی نصیحت عام طور پر مفید ہوتی ہی ہے، ان کی زندگی کا ایک تجربہ ہوتا ہے، ان کی زندگی کا ایک مشاہدہ ہوتا ہے، وہ ایک عرصہ دراز تک گزار کے آئے ہوتے ہیں، خاص طور پر بچے، اولاد، ان کے لیے لازمی ہے کہ اپنے ماں باپ کی نصیحتوں کو، چاہے وہ غلط بھی کیوں نہ ہو۔ میں ایک عمر کے اس اسٹیج پر پہنچ گیا کہ مجھے نظر آ رہا ہے میری بھی عمر 40 45 50 ہو گئی ہے، اور مجھے نظر آ رہا ہے میرے والد کی رائے غلط ہے۔ احترام کا، ادب کا، عزت کا، کامیابی کا راستہ یہ ہے کہ خاموش ہوا جائے۔ نقصان اگر ہے تو پیار محبت کے ساتھ اختلاف کر لیا جائے، نقصان اگر ہے تو پیار محبت کے ساتھ آداب اختلاف کو ملحوظ رکھتے ہوئے بات کر لی جائے، لیکن رد کرنا یا ٹکرا جانا یا مخالفت کر جانا، یہاں پر بھی ایک مسلمان کے لیے مناسب بات نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تعظیما لشأنہ، واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الداعی الی رضوانہ، صلی اللہ علی آلہ واصحابہ واخوانہ وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض موقعوں پر بعض لوگوں نے چند جملے کہے ہیں جن کے پیچھے لوگوں کے اپنے اپنے مقاصد تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز میں، بخاری مسلم تقریباً ہر حدیث کی کتاب میں بات موجود ہے، 2 رکعت پڑھا کر بیٹھ گئے، سلام پھیر دیا۔ اب صحابہ میں بڑے بڑے صحابہ تھے جو خاموش تھے، ابو بکر بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بھی تھے، ایک صحابی ذوالیدین، انہوں نے اٹھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کی۔ لوگ بھی جا چکے تھے، جو جلدی جانے والے ہیں وہ نکل بھی چکے، کہ اللہ کے نبی کیا نماز کم ہو گئی ہے؟ کیونکہ دین تو نازل ہو رہا ہے، یا پھر آپ سے کوئی صاحب ہو گیا ہے؟ انہوں نے فرمایا نہ مجھ سے صاحب ہوا ہے اور نہ ہی نماز کم ہوئی ہے۔ تو انہوں نے فرمایا اگر ایسا معاملہ ہے تو ابھی آپ نے 2 رکعت پڑھائی ہیں، 4 کے بجائے، پڑھانی 4 تھیں، پڑھائی 2 ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا ایسے ہی ہوا ہے؟ ایسی بات ہے جیسے ذوالیدین کہہ رہے ہیں؟ صحابہ نے فرمایا ہاں ایسے ہی ہے۔ فرمایا پھر میں بھول گیا ہوں، کھڑے ہو باقی 2 پڑھتے ہیں۔ یہ ایک نصیحت تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پورے ادب کے ساتھ آپ کے سامنے پیش کی گئی، اور یہ امت کے سامنے ایک تعلیم آ گئی کہ انسان کسی بھی مقام پر ہو، امام ہوتے ہوئے اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو سکتا ہے۔ امام ہوتے ہوئے اگر یہ معاملہ ہو جائے تو اپنے پیچھے والوں کی بات پر انسان اعتبار کر لے، یہ نہ سمجھے کہ میں امام ہوں، مجھ سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح ایک شخص نے ایک اور زاویے سے ایک جملہ کہا، وہ نصیحت نہیں تھی۔ مال غنیمت کی تقسیم پر دیہاتی نے جملہ کہا، اعدل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
اپنے دیہاتی لہجے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے کہ انصاف سے کام لو، انصاف سے تقسیم کرو. یہ بڑا جملہ تھا. یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی انصاف نہ کر سکتے ہوں تو پھر دنیا میں کون ہوگا؟ اور یہی جملہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب میں بتایا کہ وَيْلَكَ وَمَن يَعْدِلْ إِن لَّمْ أَعْدِلْ، پھر دنیا میں کون ہے جو عدل کر سکتا ہو اگر میں عادل نہ ہوں، میری تقسیم منصفانہ نہ ہو تو پھر دنیا میں کون ہوگا میرے علاوہ عادل. وہاں نصیحت کا مقصود نصیحت نہیں تھا، وہاں اس کی لالچ تھی، وہاں اس کا کچھ اور مقصود تھا. اور جہاں نصیحت تھی وہاں نصیحت تھی، اس کو کھلے دل کے ساتھ پورے مجمع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیا. یہ سیرت کے ابواب ہیں، یہ سیرت کی روشنیاں ہیں، کرنے ہیں، ان کو دیکھتے جائیں. اپنے آپ کو اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ اس قالب میں انسان ڈھالنے کی کوشش کرے کہ میرے لیے بہترین شخصیت جس کی طرح میں بننا چاہوں، جس کے سٹائل میں جینا چاہوں، وہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت. تو پہلو بہ پہلو آپ کو ہر چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں نظر آئے گی. آپ کو اپنا کردار، اپنا مزاج، اپنا انداز بدلتا ہوا نظر آئے گا. اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے ملک پر خاص اپنا رحم و کرم فرمائے جو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر آزاد ہوا. اللہ عالم اسلام پر اپنا رحم و کرم فرمائے. اللہ تمام پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله الجليل يذكركم واشكروه على آلائه ونعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.